لندن اسکول سسٹم آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ اس کے 2 کیمپسز کام کر رہے ہیں، ایک وانڈو میں کام کر رہا ہے اور ایک مین جی ٹی روڈ کاموکی میں۔ تو یہ ان اداروں میں سے ہے جنہوں نے بہت جلد گرو کیا اور ان کی تعداد میں ہر دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے کام میں بہت محنتی ہیں اور بہت سیریس اپنے کام کو لیتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں لندن اسکول میں۔ یہ مین جی ٹی روڈ کاموکی میں واقع ہے اور ان کی خصوصیات میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کی انتظامیہ ٹیچر ٹریننگ ورکشاپس پہ بہت کانشیس رہتے ہیں اور ٹیچرز کی ٹریننگ کا خصوصی طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے سر خاقان محمود سندھو صاحب جو ڈائریکٹر ہیں لندن اسکول سسٹم کے، کہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے اس ادارے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچائی جائیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس اسکول کے ڈائریکٹر سر خاقان محمود سندھو صاحب، تو آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اور اس ادارے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام، میں ٹھیک، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، میں بھی سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پہلے تو سر آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے ایم فل کیا ان میس کمیونیکیشن میں، یعنی ایم فل ان میس کمیونیکیشن ہوں، تو مطلب یہ میری جو ہے فائنل کوالیفیکیشن ہے۔ تو سر خاقان صاحب، آپ میڈیا کے بندے ہوتے ہوئے آپ کا یہ اسکول کی طرف اور ایجوکیشن کی طرف کیسے رجحان پیدا ہوا؟ یعنی آپ اس طرف کیوں نہیں گئے؟ ایجوکیشن کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ جیسا کہ آپ سارے جانتے ہیں کہ میڈیا کا مقصد بھی لوگوں کو اویئر کرنا ہے، باخبر رکھنا ہے۔ تو میں نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے آنے والی نوجوان نسل کو آنے والے چیلنجز کے حوالے سے باخبر رکھنے کے لیے اسکول کا جو سیٹ اپ ہے، اسے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو جو ہے ہر حوالے سے باخبر رکھوں، اور جتنی بھی جدید ترین طریقہ تدریس ہیں الحمدللہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے بچوں کو یہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم بہت حد تک کامیاب بھی ہیں۔ تو اس لیے میں نے میڈیا میں جانے کی بجائے جو ہے وہ تدریس والا جو عمل ہے اسے اپنایا۔ سر خاقان صاحب، اور یہ بتائیے لندن اسکول نام رکھنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے بھائی جو ہیں وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ وہاں 10-12 سال سے وہ انگلینڈ میں ہیں، تو وہ انگلینڈ سے واپس جب آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے نیکسٹ، جب دونوں ماشاءاللہ میری بھی ایم ایس سی تب ہو گئی تھی، تو میں نے کہا کہ یار جیسے ہم ایک جٹ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، زمیندار فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو اسی حوالے سے کوئی کمیشن شاپ بنا لیں گے، یا کوئی جیسے پیسٹی سائڈز ادویات کی کوئی شاپ بنا لیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں یار کیوں نہ ہم ایجوکیشن کی طرف چلیں نا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، تو اسکول کا نام کیا ہوگا؟ کہتا اسکول کا نام لندن اسکول سسٹم ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ کچھ یعنی صحیح کہتے، دیکھیں لندن اسکول سسٹم کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی ایجوکیشن دیں گے، انٹرنیشنل لیول کی چیزیں جو ہے نا بنائیں گے۔ تو مجھے بھی پھر بڑا اچھا لگا کہ ڈیفینیٹلی ایک نیا نام ہے، اور اس کے پیچھے جو تھیم ہے اور اس کے پیچھے جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کو ایک جو اس جہاں پہ انگلینڈ میں جیسے ہی بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، جو چیزیں جس میں پرسنالٹی بلڈنگ ہے اور کانفیڈنس کے حوالے سے ہے اور 21 سینچری سکلز کے حوالے سے ہیں، تو الحمدللہ پھر ہم نے اس کا نام بھی یہی رکھا، اور پھر اسی نام سے ہم نے شروع کیا، اور آپ کے سامنے ہے کہ اب یہ اسکول اپنی ایک انفرادیت کے ساتھ جو ہے کاموکی میں ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ سر خاقان صاحب، یہ بتائیے گا کہ کتنا عرصہ ہو گیا لندن اسکول کو چلتے ہوئے؟ یہ کہ 2012 میں جو ہے نا ہم نے لندن اسکول سسٹم کی بنیاد رکھی، تو الحمدللہ 7 سال ہو گئے ہیں ہمیں، اللہ کا شکر ہے لندن اسکول کو چلتے ہوئے۔ تو عرصہ 7 سال سے جو ہے نا لندن اسکول آپ کے سامنے جو ہے وہ ماشاءاللہ بچوں کو اور آنے والی نسل کو جو ہے وہ تعلیم سے جو ہے وہ ہم کنار کر رہے ہیں، اور بچے جو ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے وہ سیکھ بھی رہے ہیں، اور آگے جا کے ڈفرینٹ جگہوں پہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو منوا بھی رہے ہیں۔ جی بالکل خاقان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ادارے کو بہت زیادہ کامیابیوں سے نوازے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاموکی کے جو دوسرے ادارے ہیں ان میں سے آپ کی انفرادیت کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادارے کی یہ منفرد ایسی بات ہے جو دوسروں میں نہیں ہے؟ ہاں، ہماری الحمدللہ انفرادیت جو پہلے دن سے ہم نے جس کے حوالے سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ رٹا سسٹم کے اوپر کتنا زیادہ ورک ہو رہا ہے
اور جتنے بھی بچے جو ہیں وہ رٹا سسٹم سے جو پڑھ کے آگے جا رہے ہیں، سب سے بڑی بات ان میں کانفیڈنس کی بہت زیادہ کمی ہے، اور اس کے علاوہ ان بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی ورک نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے ہمارے اسکول کی جو انفرادیت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم الحمدللہ پرسنالٹی بلڈنگ کے اوپر بہت زیادہ ورک آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کی کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر بہت زیادہ ورک آ رہے ہیں. اور نہ صرف ہم یہاں پہ بچوں کو کیمبرج اور آکسفورڈ کی جو ہیں بکس وغیرہ جو پڑھا رہے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں دینی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. یہ لندن اسکول میں ہر کلاس میں 30 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، جس میں بچوں کو ناظرہ قرآن کے حوالے سے اور انہیں دین کے حوالے سے سکھایا جاتا ہے. یہاں پہ 3 قاری حضرات جو مولانا حضرات بھی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارا بچہ جو کے جی لیول سے لیول 1 تک پروموٹ ہوتا ہے، وہ خود سے ماشاءاللہ انگلش، اردو اور اس طرح کے سارے سینٹینس خود سے لکھ بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، اور ان کے حوالے سے وہ خود سے بھی چیزیں بنا سکتا ہے. اور الحمدللہ ہمارا بچہ جو لیول 5 تک جو چلا گیا ہے، وہ آپ کے ساتھ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن وہ انگلش میں بات کر سکتا ہے. اور الحمدللہ اس وجہ سے والدین کا ہمارے ساتھ اعتماد بھی ہے، اور والدین ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے جو ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہیں، جس وجہ سے الحمدللہ ہمارے پاس صرف 7 سال میں 800 سے زیادہ ماشاءاللہ سے بچے جو ہیں نا وہاں پہ انرول ہوئے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ نیکسٹ بھی جو ہے اس کی تعداد میں کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ چند خصوصیات ہیں جس میں بچوں کے ڈسپلن کے اوپر ہے، پرسنالٹی بلڈنگ کے اوپر ہے، کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر ہے، قرآن مجید کی تعلیم لازمی ہے، اور ہمارے بچے ماشاءاللہ سے ود ان پریمیسز آف لندن اسکول سسٹم انگلش میں ہی بات کرتے ہیں. سر خاقان صاحب، آپ یہ بتائیے کہ لندن اسکول سسٹم کی ترجیحات میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ ایسی کون سی بات ہے جس پہ لندن اسکول سسٹم میں کمپرومائز نہیں کیا جاتا؟ ہاں، لندن اسکول سسٹم میں جیسے میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ بچوں کی مطلب پرسنالٹی اور کانفیڈنس اور ان کے جو فیوچرز کے حوالے سے جو ہے کہ انہوں نے کیا بننا ہے، مطلب ہم یہاں پہ بچوں کے کیریئر میپنگ ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اور بہت سارے ڈیز ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. بچوں سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، اور بچوں کی ان ترجیحات کو شامل کرتے ہوئے بچوں کی ان کی پرسنالٹی کو، ہر چیز کو گروم کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں بچے کا جو کانفیڈنس ہے اسے ہمیں کبھی بھی شیک آف نہیں کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اگلے اپنی زندگی میں ناکام ہو سکتا ہے. تو ہماری ترجیحات میں ہے کہ ہم کم سے کم بچوں کو یہاں پہ جو ہے وہ ان کی مارکٹائی کی جائے، مطلب یہاں پہ بچوں کو انکریجمنٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ پڑھایا جائے. اگر کوئی بچہ ویک بھی ہے تو اس کے لیے ہمارے علیحدہ سے الحمدللہ پلان موجود ہوتے ہیں کہ ویک اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے کیسے کام کرنا ہے. تو یہ ہماری ترجیحات میں سے شامل ہے کہ جو بچہ یہاں پہ میٹرک یا او لیول کی تعلیم لے کے جائے، وہ بچہ آگے جا کے اسے کسی بھی حوالے سے جو یعنی کسی کالج میں جا رہا ہے یا کسی یونیورسٹی میں جا رہا ہے، تو اس کی جو بیس ہے، جسے ہم بیس کہتے ہیں، انگلش کے ایکسنٹ کے حوالے سے، بچے کی کانفیڈنس کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر پوری ہوں گی. تو اس لیے ہم اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے کہ جو ہے نا یہاں پہ صرف نمبر گیم ہو. تو اس لیے ہمارا مقصد صرف اور صرف بچوں کی پرسنالٹی بلڈنگ ہے، کانفیڈنس بلڈنگ ہے، اور ان کے فیوچر میں آنے والے جو ان کے چیلنجز ہیں کہ ان سے وہ کیسے نپٹ سکیں اور کیسے ان کے اوپر وہ اوور کم کر سکیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا ہماری ساری ترجیحات میں یہ چیزیں شامل ہیں. تو سر خاقان صاحب، آپ یہ بتائیے کہ لندن اسکول سسٹم کے جو فیوچر کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ فیوچر پلان آپ کے کیا ہیں اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لندن اسکول نہ صرف کاموں کی میں بلکہ وانڈو میں بھی الحمدللہ اس کی ایک برانچ موجود ہے، اور اسے بھی 6-7 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ کام کرتے ہوئے. تو ہمارے پلانز میں ہے کہ ہم جیسے کاموں کی میں ہمارا ایک اچھا سیٹ اپ ہے، تو ہم باقی بھی ہمارے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں ان میں بھی جو ہے نا وہ اپنے کیمپسز کو جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ کریں، وہاں تک اپنے کیمپسز کو لے کے جائیں. کافی حد تک اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی ہے، لیکن ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں. مطلب آپ کہیں کہ سیٹسفائیڈ تو ابھی جیسا کہ مقصد یہ ہے کہ اسکول کو اپنے پورے علاقے کی ایک معیاری اور مثالی درسگاہ بنانا. تو ڈیفینیٹلی اس میں ہم ورک بھی کر رہے ہیں،
تو مطمئن بھی ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہمیں ترقی بھی دے رہا ہے, ہم گرو بھی کر رہے ہیں. لیکن جو ہے چیزیں جو اچیو کرنے والی ابھی بہت ساری باقی ہیں, بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں, یعنی جو گول سیٹ کیے ہوئے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی شارٹ گولز جو ہے نا وہ کسی حد تک اچیو ہو چکے ہیں, لیکن لانگ گولز ابھی تک نہیں اچیو ہوئے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے کوشش جدوجہد اسٹرگل جو ہے وہ جاری ہے. تو اس لیے جب تک وہ چیزیں نہیں ہو سکیں تو میں تو نہیں کہوں گا کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں. تو اس لیے مطلب کچھ چیزوں کے حوالے سے ہوں, لیکن ابھی بہت ساری چیزیں کرنے کو ہیں. جتنا آپ نے ابھی کام کیا اب تک اس سے آپ سیٹسفائی ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اس کے سیٹسفائیڈ ہونے کا آپ دیکھ لیں کہ والدین جو ہیں وہ ان کا اعتماد اور اس اسکول کی ماشاءاللہ سالانہ انرولمنٹ اور بہت ہماری جو اسکول لیونگ جو بچوں کی ریشو ہے بہت کم ہے. مطلب جو بچے مدرسے یا کسی آؤٹ آف سٹی مائگریشن کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. یعنی بڑا ریئر چانس ہوتا ہے کہ والدین یہ کہیں گے جس اسکول میں جو ہے اسٹڈی کا معیار اچھا نہیں ہے یا آپ سے بہتر فلاں اسکول میں ہے. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بھی ہمارے ابھی ٹاپ کے جتنے اسکول ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے بچے ہمارے جاتے بھی آتے بھی ہیں. تو بچے کا معیار بہت اچھا ہے, اسٹڈی کا معیار بہت اچھا ہے, اور جو چیزیں ابھی تک چل رہی ہیں ان سے الحمدللہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابیوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک ارادوں میں کامیاب کرے. تو سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو. لندن اسکول سسٹم کے 2 کیمپسز اس وقت کام کر رہے ہیں, ایک وانڈو میں اور ایک مین جی ٹی روڈ کاموکی میں. تو کاموکی کے جو پرنسپل اور ڈائریکٹر ہیں سر زہیب صاحب وہ میرے ساتھ موجود ہیں. تو آئیے ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا حال ہے صاحب صاحب؟ جی اللہ کا شکر, میں سر بالکل ٹھیک ہوں. سر زہیب صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ لندن اسکول سسٹم میں کن فیسلٹیز کا خیال رکھتے ہیں اور بچوں کو اور پیرنٹس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ جی سجاد صاحب, ہم اوور آل اس کیمپس کو دیکھتے ہیں. بچوں کی جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں اس کو ہم نے دیکھا جاتا ہے. بچوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ایک جو وینٹیلیشن کلاس روم میں بھی ہو, بچوں کی اسٹرینتھ کلاس روم میں مینٹین رکھنا, بچوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, جیسے کہ واٹر کولر کی ہے کلین, بچوں کے کلاس روم کو کلین رکھنا, بچوں کو گیٹ پہ جو ہے وہ انٹرس میں بچوں کو ایک اچھے طریقے سے ویلکم کرنا, یہ جو ہے. اور اس میں جب بچے انٹر ہو رہے ہیں تو ان کو ایک اچھے طریقے سے, اور جب آف ٹائم ہوتا ہے تو بچوں کو ہم کیو میں بھیجتے ہیں تاکہ بچوں کو جو ہے نا یہ اس میں جو رش نہ ہو بچوں کو, اس طرح کے ہم بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو زہیر صاحب بلڈنگ کے بارے میں بتائیے گا کہ بلڈنگ آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا تھا اور اس کا پرپس کیا تھا کہ کیا ضرورت پڑی آپ کو کہ آپ نے بلڈنگ جو ہے نا اسے وسیع کرنے کا سوچا؟ اچھا شہزاد صاحب, یہ تھا کہ ہمارے پاس الحمدللہ اسٹرینتھ, جیسے آپ نے پہلے خاقان صاحب سے بھی بات ہوئی کہ کیمپس چھوٹا تھا ہمارا, اب اس کے بعد وہاں سے ہم مین جی ٹی روڈ پہ شفٹ ہوئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے یہاں آہستہ آہستہ ہمارے پاس اسٹرینتھ بڑھتی گئی ہے اور پیرنٹس کا ہم پہ اعتماد بحال تھا. الحمدللہ جو پیرنٹس ہمارے پاس سٹارٹنگ میں تھے اس کیمپس میں وہ ابھی ٹل ہمارے ساتھ ابھی بھی چل رہے ہیں. اور اس کے بعد ہماری جو اسٹرینتھ بڑھتی گئی ہے, پھر ہم نے ایک کیمپس ادھر لیا اور باجوہ صاحب کی بلڈنگ جو لی, اس میں بعد پھر دونوں کیمپسز, پھر ہم نے صرف یہ فیل کیا کہ ہم ایک مین کیمپس میں ان دو جو ہے وہ کنسٹرکشن کروا لیں تاکہ یہ ہمارا کیمپس اچھا ہو جائے گا اور اس کو ہمیں جو ہے کنٹرول کرنا سے جو ہے وہ ایزی ہمارے لیے بھی ایزی ہو جائے گا. پھر ہم نے یہ کیمپس کو ایکسٹینڈ کیا, یہاں ہماری کنسٹرکشن ہوئی ہے. اب ہم الحمدللہ یہ بھی کیمپس ہمارا جو ہے وہ اسٹرینتھ کے لحاظ سے اب ہمارے پاس بیس بہت کم ہے, لمیٹڈ ہمارے پاس ابھی سیٹس ہیں کہ جہاں ہم بچوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. کلاس روم ہمارے اوور آل جو ہیں وہ فل ہیں. زہیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ اپنے اسکول کے حوالے سے پیرنٹس کو اور پبلک کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی میں پیرنٹس سے اور پبلک سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکول کے جو دروازے ہیں وہ سارے پیرنٹس کے لیے اوور آل جو اوپن ہیں, وہ اسکول کو آئیں, وزٹ کریں. وزٹ کرنے کے بعد اپنا جو ان کا ڈیسیژن ہے وہ انشاءاللہ پازیٹیو ہوگا, وہ ہم پہ اعتماد کریں. اور جو پیرنٹس الحمدللہ ہمارے پاس اعتماد کر رہے ہیں تو وہ ان کے ریفرنس ہمارے پاس ابھی ایڈمیشن آ رہے ہیں مزید, اور اس حساب سے ہم پیرنٹس کو جو ہے نا وہ سب پیرنٹس کو اوور آل جو ہے ہم ان کا یہ ڈور اوپن رکھنا چاہتے ہیں جو آپ وزٹ کریں. زہیر صاحب آپ اس کیمپس کو زیادہ آپ ہینڈل کرتے ہیں, تو آپ بتائیے کہ آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں, پیرنٹس کا کیا رسپانس رہتا ہے اس آپ کے کیمپس کے بارے میں جو لندن اسکول سسٹم کا کاموں کی کیمپس ہے جو؟ جی شہزاد صاحب الحمدللہ پیرنٹس سیٹسفائی ہیں. دیکھیں اس سے پہلے یہاں مین کا اسکولس کافی تھے جو اچھے ان کا ویل نون اسکول تھے,
اس کے بعد ہم تو مارکیٹ میں نئے آئے تھے، لیکن اب پیرنٹس نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، اور الحمدللہ ہم خود نہیں کہتے، یہ پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پہ سیٹسفائی ہیں۔ اگر کوئی پیرنٹ سیٹسفائی ہوتے ہیں تو نیکسٹ وہ کسی کو ریفر کرتے ہیں، جی ہم یہاں بچے ہمارے اچھے جا رہے ہیں، ایجوکیشن اچھی ہے تو ہم سیٹسفائی ہیں، آپ بچوں کو جو ہے نا وہ نیکسٹ ان کے ریفرنس سے ہمارے پاس ایڈمیشن آتے ہیں، تو اس ریفرنس سے ہمیں پیرنٹس جو ہے ہمیں پروموٹ کرتے رہتے ہیں۔ زہیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تعلیم گاہ پلیس فار ایجوکیشن کو ٹائم دیا، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیابیوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو امید سے زیادہ ترقیاں دیں۔ بہت شکریہ، تھینک